ریکارڈڈ اسٹارٹ ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ عبداللہ بردونی صاحب کو اور فدوہ توقان کو، لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ حنا فاخوری میں دونوں کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک؟ تو ہم لوگ 2021 والے نوٹ سے اور جو 2019 والا نوٹ ہے اس سے اور جو میرا نوٹ ہے اسی سے ہم لوگ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ چلیے، عبداللہ البردونی صاحب ہیں، یہ ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 1929 کی ہے اور ان کی وفات جو ہے 1999 کی ہے۔ یہ تھوڑا اہم ہے، 1929 اور 1999۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اگر یہ سوال آئے کہ آخر من توفی فی القرن العشرین، وہ کون شخص ہے جو 20ویں صدی میں سب سے آخر میں وفات پایا، تو اس کا جواب جو ہوگا وہ یہی ہے، عبداللہ بردونی صاحب۔ میری آواز جا رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک۔ تو اگر یہ سوال آئے کہ آخر من توفی فی القرن العشرین اور اس آپشن میں عبداللہ بردونی صاحب ہیں تو ان کا ہی نام آئے گا، ٹھیک؟ ادروائز پھر 1998 میں کل جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نزار قبانی صاحب کو، ان کا نام آئے گا۔ بہرحال 1929 اور 1999 ان کی پیدائش وفات جو ہے دونوں یمن کی ہے۔ 1999 میں اب علیم ندوی صاحب جو ہے، مولانا ابوالحسن ندوی صاحب، ان کی بھی وفات ہوتی ہے، تو آپ یہیں سے یاد رکھیں اس چیز کو بھی۔ دونوں یمن میں ان کی پیدائش، ان کا کتابیں یاد کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس کو کہ ان کی کتابیں، جتنی کتابیں اکثر سب یمن اس میں لگا وہ ملے گا، بلقیس وغیرہ نام سے، تو ان کی کتابیں یاد کرنا آسان ہے۔ شاید اس سال جو آسام والا میں پوچھ دیا تھا ان کی ایک وہ اٹھا کر کے، ان کی ایک کتاب کی ایک پیسیج اٹھا کر کے، ہم لوگوں نے نہیں پوچھا تھا لیکن آسام والوں نے پوچھ دیا تھا۔ دیکھیں ان کا عبداللہ صالح حسن شخف البردونی، یہ پورا نام ہے ان کا، عبداللہ بردونی کہتے ہیں لوگ۔ لقب بالرائے المبصر و معری الیمن، ان کو کیا دو نام ہے، رائے المبصر اور معری الیمن۔ معری وہی ابو العلا معری کے نام پر، بکفی بصری، یہ بھی نابینا ہو گئے تھے، تو نابینا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے، معری الیمن کہا جاتا ہے۔ ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے نابینا جو ہوئے ہیں وہ 5 سال کی عمر میں ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ سیکوینس میں آپ یاد کریں کہ طٰہٰ حسین صاحب کے بارے میں 3 سال کا قول ہے اور دوسرے قول میں ملتے ہیں 3 سال ان کا، اگر آپ یاد ہو گیا۔ 4 سال کن کا ہے؟ 4 سال کی عمر میں کون ہوئے ہیں؟ شاید 3 سال ابو العلا مارری صاحب بھی ہیں، آپ لوگ بتائیں۔ طٰہٰ حسین اور ابو العلا معری، ان دونوں کی جو بنائی گئی ہے وہ 3 سال کی عمر میں گئی ہے، ٹھیک ہے؟ طٰہٰ حسین یہ بھی 3 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور ابو العلا معری یہ بھی نابینا ہو گئے تھے 3 سال کی عمر میں۔ دیکھو جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی احمد مرصفی جو تھے وہ بھی 3 سال کی عمر۔ اچھا ٹھیک، وہ بھی 3 سال کی عمر میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کسی ساتھی نے مجھے لکھایا تھا کہ طٰہٰ حسین صاحب نے عبداللہ معری پر پی ایچ ڈی جو کی ہے، تو پی ایچ ڈی کرنے والا بھی 3 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا، جس پر پی ایچ ڈی کیا وہ بھی 3 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا۔ رہی بات عبداللہ بردونی صاحب کی، تو یہ 5 سال کی عمر میں نابینا ہوئے ہیں، تو یہ اچھا ہے اگر اس کو یاد کریں ہم لوگ، ہو سکتا ہے سوال میں آئے۔ شاعر و ناقد و ادبی و مورخ، یہ بیک وقت شاعر بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، ادبی ہیں اور مورخ بھی ہیں، یہ کئی ساری صفات کے جامع انسان ہیں یہ۔ ولد البردونی و مات فی صنعاء، بردون میں پیدا ہوتے ہیں اور صنعاء، صنعاء کس کی راجدھانی پتہ ہے آپ کو؟ کنہیں کو پتہ ہے صنعاء کس کی راجدھانی ہے؟ سر یمن کی، سر یمن۔ جی جی، 10ویں یونٹ میں آپ یہ سب یاد کر لیجئے ابھی سے۔ ولد فی البردون الحدہ بمحافظۃ دمار سنہ 1929، 1929 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ فقد بصرہ فی الخامس بإصابة الجدری وهو شاعر کفیف، 5 سال کی عمر میں ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ چیچک۔ سیم یہی وجہ ان کی بھی ہے، کیا نام ان کا، ابو العلا معری صاحب کی بھی اور ان کی بھی۔ اور طٰہٰ حسین کی وجہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ طٰہٰ حسین کی کس وجہ سے بنائی گئی ہے؟
نہیں پتا کسی کو. شاید ان کی کوئی بیماری ہوئی تھی اس کی وجہ سے گئی بہرحال. تو دیکھیے یہ جدری یہ ابوالعلا مارری اور یہ دونوں کی ایک ہی ہے. وہ چیچک ہونے کی وجہ سے شاید وہ پورے آنکھ وغیرہ میں بھی وہ چیچک پہنچ جاتی ہے اس طرح سے. وہ شاعر کفیف نابینا کہتے ہیں. بدا شعر فی الثالث عشر من عمری، 13 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا. تو کل جہاں آپ لوگوں نے لکھا ہے وہ پورا لکھ لیجئے. 13 سال کی عمر میں انہوں نے کیا. نازک ملائکہ 10 والا لکھا تھا آپ لوگوں نے. اور اب یہ کیا بولتے ہیں نثار قبانی صاحب کو کتنا لکھا تھا انہوں نے؟ 19 یا 20. اچھا 19 سال کی عمر میں انہوں نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے تو ویسا سب ایک جگہ اکٹھا کر لیجئے. ٹھیک کام دے گا آپ کو. نزار قبانی کا 16 سال ہے، 19 سال نہیں ہے. نزار قبانی کا کتنا کہہ رہے ہیں آپ؟ 16 سال شروع کیا تھا. 16 سال. اچھا انہوں نے 15 سال ان کا 16 سال ایسا. ہاں ٹھیک. سر طاہا روزہ حسین کا وہ کچھ اس بیماری کا بتائیں. رمد کے ایسی بیماری تھی شاید طاہا حسین کی جن سے آشوب بینائی چشم کہتے ہیں اس کو. جی جی مجھے بھی یہی یاد آیا تھا. آشوب چشم کہتے ہیں اس کو. وہ موتیا وغیرہ کی کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے. ان کی اہلیہ کا نام ہے فتیحہ الجرافی. یہ 1947 کی بات ہے. 1947 کی. سجنہ امام احمد بن یحییٰ لاتصال بثورۃ الدستور. اور کوئی انقلاب ہوا وہاں ثورہ دستور. اس میں یہ پائے گئے تھے تو جس کی وجہ سے ان کو قید کر دیا تھا امام احمد بن یحییٰ نے 9 مہینہ کے لیے. ٹھیک ہے. تناول مؤلفاتہ تاریخ الشیء القدیم والحدیث فی الیمن. یمن کی جو قدیم یا حدیث نئی یا قدیم پرانی جو بھی شعر کی تاریخ ہے تو ان کی مؤلفات ان تمام پر مشتمل ہے. ابھی ہم لوگ پڑھیں گے پورا. نال جائزہ تفوق اللغوی من دارالعلوم. دارالعلوم سے انہوں نے جائزہ تفوق اللغوی بھی پایا تھا. انہوں نے لغت میں بہت مہارت. حفظ القرآن یحییٰ حسن القاضی. انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا. قرآن حفظ کرنے والوں میں آپ کے جو نام تھے فرزدق تھا، طہ حسین ہیں، آج یہ آ گئے. اور آپ کو کون مل جائیں گے؟ اور آپ کو یاد ہے کون کون ہے؟ شاوقی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں. اس کے بعد فضل خیر آبادی ہیں. وہ کافی سارے انڈین والے ہیں. اچھا انڈین والے پھر ہیں. وفي قصائده الرومانسية القومية انتخب رئیسا للاتحاد فی مؤتمر الاولی. 1949 کی بات ہے. 47 تک ان کی زندگی گزر چکی ہے. 29 میں پیدا ہوئے تھے. ابھی آ گئے ہیں 1949 میں. انتخب رئیسا للاتحاد فی المؤتمر الاولی. یہ رئیس الاتحاد وہاں کے کوئی یہ ہوگی اس کے یہ رئیس بنائے گئے تھے. پھر 1953 کی بات ہے. مدرسا للعربی فی دار العلوم. تو سب سے زیادہ ان کا کتاب یاد کرنا ہم لوگوں کو ابھی آ رہی ہے. پھر 54 سے 56 کی ایک ان کے ساتھ ایک واقعہ ہے. عاملہ وکیلا لشریعۃ محام وترافع فی قضایا النساء فاطلق علیہ وکیل المطلقات. 1954 سے 56 یعنی کل 2 سال کے لیے یہ محام کہتے ہیں وکیل. تو اس کی وہاں کوئی قانون لا ہوگی وہ. تو ترافع فی قضایا النساء عورتوں کے جو مسائل ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کام کیا. اس کے وکیل بنایا گئے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو لقب ہی دے دیا گیا وکیل المطلقات کا. تو ایک تو ماری الیمن اس کا لقب ہوا، ایک لقب ہوا وکیل المطلقات بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور ایک اور لقب انہوں نے تذکرہ کیا تھا الرائے رائے المفسر. جی تو یہ کل ہو گئے 3 لقب ان کے جو ہم لوگ کو یاد کرنے ہیں. اس کے بعد ہے 1964 آیا. اب محرر مجلہ فکر والادیب مشرفاً فی مجلہ الجیش. اس میں مجلہ میں کام کیے. پھر 59 سے 75 کے درمیان یہ مشرفاً فی مجلہ جیش اس کے نگراں رہے مجلہ جیش کے. له مقالۃ اسبوعیہ فی صحیفہ بعنوان قضایا فکر والادب. ان کا ہفتہ واری ایک مقالہ شائع ہوتا ہوگا جس کا عنوان تھا قضایا الفکر والادب. دیکھ لیجیے اگر یہ اہم ہو تو. قضایا فکر والادب ان کا ہفتہ واری یہ شائع ہوتا تھا. انہوں نے 12 دیوان شائع کیے ہیں. اب یہاں سے یاد کیجئے کل کن کے کتنے دیوان تھے. کل تو ہم نے پڑھا تھا 10 ابقات کے تھے، اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کے نزار قبانی کے کتنے تھے 35. جی سر. 35 تھے نا ان کے. جی جی نازک الملائکہ 8 ہو گئے.
تو اس طرح سے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیجیے. آپ میں سے کوئی کام کر رہے ہیں ان چیزوں پر؟ کوئی بتائیں، کوئی کام کر رہے ہیں آپ میں سے ان چیزوں پر جو اکٹھا کر رہے ہوں؟ ان کے والد صاحب کے وفات کا بھی دیوان کل کتنے ہیں، اور اس طرح ایک اور کیا چیز آتی ہے ان لوگ کے بارے میں، کون مرا نابینا ہونے کی وجہ سے، کون کس کی وجہ سے مرا. یہ سب چیزیں نا الگ سے 2-3 پیج بنائیے اور ایک ایک میں ڈال دیجیے پکڑ کے، تو وہ چیزیں یاد رہ جائیں گی دیر تک. اور آپ لوگ کو بھی ایگزام بھی دینا ہے، اگر پی ایچ ڈی نہیں ہوا تو پی ایچ ڈی کے لیے بھی انٹرنس وغیرہ کہیں دینا پڑیے، تو کافی دن تک چیزیں رہ جائیں گی. ٹھیک، فائدہ ہوگا آپ سب کو. ہم لوگ نکل چکے ہیں اس دنیا سے، آپ لوگ آئے ہیں ابھی، تو آپ لوگ کیجیے ان کاموں کو. توفی فی صنعاء یمن، 1999 میں ان کی یمن، صنعاء یمن جو ہے وہیں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے. اب ان کے کچھ وہ ہیں ایوارڈ وغیرہ، وہ دیکھیے. ان کو ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے 1984 میں، اس کو وسام الادب والفنون فی صنعاء. ایک مشہور ایوارڈ کون ہے جس کو سبھی لوگ یاد کرتے ہیں؟ نہیں، سبھی کو ایوارڈ دیا گیا تقریباً. وہ کیا ہے یار، وہ شوق ضیف کو دیا گیا تھا 1983 میں. مولا تقدیریہ. ہاں ہاں ہاں، وہ سبھی یاد کرتے ہیں. جائزۃ ہاں، الدولة التقدیریہ. تو وہ نا جس کو دیا گیا ہو نا ضرور یاد کر لیجیے گا. ٹھیک، ایک آدھ تو آ ہی جائے گا آپ کا. پہلے دیکھیے 1984 میں ان کو وسام الادب والفنون دیا گیا تھا. 1971 میں ان کو جائزۃ مہرجان ابی امام بالموصل بالعراق دیا گیا تھا. اور حافظ اور شوقی پر قاہرہ میں 1981 میں ان کو دیا گیا تھا. تو اس طرح سے ایک آدھ یاد کر لیجیے یہ والا 1981 والا، حافظ اور شوقی یہ انعام ہے، ان کو قاہرہ میں دیا گیا. یہ دیکھیے ناقد عراقی انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ لم تغرہ بہرج السوء بسبب عماه ولم يحتجب خلف نظارات كما ان بصيرته تسخر من ضوء عالم المبصرين واكتفى برؤية تتجاوز النظر الحش. کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندھے ہو جانے کی وجہ سے، بسبب عماه، ان کے اندھے ہو جانے کی وجہ سے جو روشنی کی وہ ہوتی ہے، وہ اس نے دھوکے میں نہیں ڈالا، روشنی کی چمک نے ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا، اور اس کی وجہ سے ان کے جو نظرات کے پیچھے کی جو چیزیں ہیں وہ مخفی نہیں ہوئی. کما ان بصیرتہ تسخر من ضوء عالم المبصرین، جیسے کہ ان کی بصیرت جو ہے وہ مبصرین کی دنیا کی روشنی حاصل کر لیتی ہے. اور بہرحال وقت برؤیۃ تتجاوز النظر الحش، ترجمہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، پر کہنے کے ہی چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے نابینا ہو کر کے بھی چیزوں کو یہ نہیں کیا، ان چیزیں ان کے سامنے سے چھپی نہیں. پھر اتنا ہم نہیں ہیں. یہ دیکھیے ان کے کل دیوان ہیں، وہ ایک کر کے یاد کر لیجئے. 12 دیوان میں سے 12 کا تذکرہ ہے یہاں پر. اور جتنے دیوان ہیں اکثر اس میں نام آئیں گے بلقیس وغیرہ کے. بلقیس جو ہے آپ جانتے ہیں نا بلقیس کو، وہ یہیں سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا قرآن میں تذکرہ 19 پارے میں کافی اچھے انداز میں. تو منازل بلقیس ان کا دیوان ہے 1961 میں. پہلا دیوان یہی ان کا. شروع کے جو ہے نا 2-4 دیوان، پہلے دیوان، پہلی کتاب، یہ سب یاد رکھیے گا. اور ان کتابوں سے یاد کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ چیزیں ایک جگہ مل رہی ہیں آپ کو. منازل بلقیس 1961 میں پہلا دیوان ہے. پھر طریق الفجر، مدینۃ الغد 2 یاد کرنا آپ کو. پھر لیانی ام بلقیس پھر آ گیا. چوتھا دیوان السفر الی ایام الخضر، زمان بلا نوعیہ، وجود داخلیہ فی مرائے اللیل، ترجمۃ الامریہ لاعراس الغبار، کائنات الشوق الآخر، رواق المصابیح، جواب العصور، رجعت الحکیم بن زائد. کچھ دیوان تو بالکل الگ ہیں ان کے، آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. لیکن بہرحال اوپر کے 2-4 یاد کیجیے. منازل بلقیس ان کا پہلا دیوان ہے 1961 میں. ایک یہ دیکھ لیجیے گا، لیانی ام بلقیس یاد رہ جائے گا آپ کو، بلقیس کے 2 نام ہو گئے اس طرح سے. اور اوپر کے 4 دیکھ لیجیے گا، فی طریق الفجر، مدینۃ الغد، لیانی ام بلقیس. اور باقی ان سب کو 2-4-5 مرتبہ لکھ کر کے رکھ لیجیے گا. دیوان ختم ہوئے. اس کے بعد ان کے ہیں مؤلفات فکریہ. قضایہ منیہ آیا ایک، قضایہ منیہ، الثقافہ الثورہ فی الیمن، اشتات نام کر کے انہی کی کتاب. اس کے علاوہ اور کسی کتاب ہے اس طرح کی یاد ہے آپ کو؟ شاید کسی کی کتاب نہیں. ٹھیک، اشتات نام کر کے. فنون ادب الشعبی فی الیمن، فنون الادب الشعبی فی الیمن. ان کے قصائد میں الغزو من الداخل، غریبان وکانہ ہم البلد، السیف اصدق انباء من الکتبی. دیکھیے یہ دیوان کن کا، کسی کو پتہ ہے یہ شعر کن کا؟ السیف اصدق انباء من الکتبی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پڑھے ہوں گے کہیں نصاب وصاب میں شامل ہو آپ کے. تو یہ ان کا نہیں ہے. السیف اصدق انباء من الکتبی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ ان کا ابو تمام کا، اور فتح اموریہ کے موقع پر وہ یہ شعر کہتے ہیں.
السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب، بہت مشہور ان کا ہے. تو قصہ اموریہ بھی کہتے ہیں اس کو، فتح اموریہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا. شاید ختم ہوئی ان کے بارے میں، ایک سیکنڈ رکیے. دیکھیں ان کی جو کتاب ہے السفر الی ایام الخضر، 5ویں نمبر پر جو دیوان ہے یہ السفر الی ایام الخضر، یہاں سے کچھ چیزیں یاد رکھیے. ایک سفر ایوب ایک کتاب ہے، بدر شاکر سیاب کا قصیدہ ہے، ٹھیک. سفر ایوب، تو السفر سے ایک ہی جگہ ملا کے لکھ سکتے ہیں اگر لکھ لیجیے تو. اور اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے نیچے، کہاں گیا وہ، رجعت والا، یہ رہا رجعت الحکیم بن زائد. اس پر جو کتابیں ہیں، رجعت ابی العلا ایک کتاب ہے عقاد صاحب کی، رجعت ابی العلا عقاد صاحب کی ایک کتاب ہے، وہ لکھ لیجیے گا یہاں سے. اور اشتات یہ ہو گیا. کتاب ان کی فی طریق الفجر، یہ دیکھیے فی طریق الفجر ان کی ایک کتاب ہے. تو اس پر آپ کی ایک ضوء الفجر ہے، عبد الرحمن شکری کی پہلا دیوان ہے، ضوء الفجر کے نام سے لکھ سکتے ہیں، ایک جگہ یاد ہو جائے تو اچھا ہے. ٹھیک، فی طریق الفجر ان کی ہے عبداللہ بردونی صاحب کی. تو ضوء الفجر عبد الرحمن شکری کی دیوان اول، پہلا دیوان ہے. اس کے بعد اور کیا ہے، فی طریق الفجر کے آگے اور بھی ساتھیوں نے لکھا رکھا ہے وہاں پر کہ کتاب ہے فجر الصادق الفجر الکاذب. جو فجر الکاذب ہے وہ نجیب محفوظ کی ہے، اور فجر الصادق ہے یہ جمال صدقی زہاوی کی ہے. تو فجر الکاذب لکھ لیجیے، الفجر الکاذب نجیب محفوظ کی، وہ آئیں گے بھی آگے. تو فی طریق الفجر میں ضوء الفجر لکھنا ہے آپ کو، عبد الرحمن شکری کی دیوان اول ہے وہ. اور آپ ایک الفجر الکاذب لکھ لیجیے، نجیب محفوظ کی ہے، تو ایک ہی جگہ سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک. اور ضوء الفجر کس کی ہے؟ ضوء الفجر عبد الرحمن کس کی؟ شکری. اچھا. یہ لوگ آئیں گے فجر وہاں پر جب ہم، ہاں، فجر فجر القاذب نجیب الصادق محفوظ کی. یہ جمال صادق صدقی جمیل صدقی زہاوی. ان کے بارے میں اتنا ہی ہے. ٹھیک، 2021 والا نوٹ سے دیکھیے، سوالات تو زیادہ نہیں آتے ہیں ان لوگ سے کیونکہ ابھی نئے نئے ایڈ ہوئے 2019 میں، تو اور نفاخوری وغیرہ میں تذکرہ نہیں ہے. تو 2019 والا جو نوٹ میرے پاس سامنے آپ لوگ کے پاس بھی ہوگا تو اس سے بھی میں بتا دیا، اس میں اتنی ہی چیزیں ہیں. اور بقیہ 2021 والا سے میرے پاس نوٹ ہے اس میں بھی اتنی ہے. باقی آپ کے پاس اگر کچھ زیادہ ہو تو بتائیے جلدی سے، جلدی سے مطلب بتائیے آرام سے. کچھ اور لکھا ہو اگر آپ لوگوں نے تو بتائیے. ان کی اور یہ علی میاں ابو الحسن علی ندوی کی ڈیتھ سیم ہے نا، 1999. 1999. میرا آپ کچھ لکھے ہیں فردوس؟ نہیں سر. میرا ان کی جو رواغ المصابیح ہے، اسی طرح محمود تیمور کی بھی ہے نا، مصابیح الزرق روایا. محمود تیمور کی مصابیح الزرق. جی. ان کی کون سی ان کتاب کا ہے؟ رواغ المصابیح. ٹھیک ہے. ہاں سیم ہے. میرے بہت اچھا کوئی ٹرک آنی چاہیے ہم لوگ کو نا، کتابیں یاد کروانے کا بچوں کو، تبھی جا کے ہو پائے گا. محمود تیمور کی مصابیح الزرق. اور بتائیے کچھ لوگ. کتابیں یاد کرنی بہت ضروری ہیں، سوال آ جاتے ہیں پھر وہاں بن نہیں پاتے. محمود تیمور.
چلیے بہرحال ان کے بارے میں دیکھیے سوالات نہیں آتے ہیں زیادہ، اس سے زیادہ ٹینشن نہیں لیجیے گا. باقی کتابیں ضرور ایک آدھ مرتبہ جو اوپر کے جو 2-3 دیوان ہیں، من عرض بلقیس فی طریق الفجر، بدیع الغد، لعین بلقیس، السفر الی ایام الخضر، ان سب کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. 10 مرتبہ رٹ لیجیے گا. اور ساتھی سب جو ہوں گے آپ کے کچھ، اگر آپ لوگ اپنا ساتھی بنائے ہوں گے 2-3 لوگوں کا تو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. باقی اتنا ہی ہے. ٹھیک، میں تھوڑا سا ایگزٹ ہو رہا ہوں، میں اس کے بعد پھر توقان کو پڑھیں گے ہم لوگ. ٹھیک، تھوڑا سا رکیے گا بس، آپ آ جائیے گا.